أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام العلي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، افضل العبادت العفاف. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد. شب شہادت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد. آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و محمد. عفت، پاک دامنی اور بے داغ ہونا عورت کا اصلی سرمایہ ہے. عورت کے پاس اگر کوئی پونجی ہے، کوئی اس کے پاس سرمایہ ہے، تو وہ اس کا پاک دامن ہونا ہے کہ اس کے کردار کے اوپر کسی طرح کا داغ نہ ہو. اور عورت میں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے پاک دامنی، تو وہ محترم ہے، لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ خود عورتیں بھی اس کا احترام نہیں کرتی. اگر کوئی عورت جو ہے وہ پاک دامن نہیں ہے، بے عفت اگر ہے، تو عورتیں بھی اس کا جو ہے وہ احترام نہیں کرتی. عورت چاہے کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو اور چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر پاک دامنی نہیں ہے، عفت نہیں ہے، تو پھر وہ قابل احترام نہیں ہے. اس کی کوئی ارزش اور اس کی کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں ہے. اور اگر پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، لیکن اگر باعفت ہے، پاک دامن ہے، بے داغ ہے، تو اس کا احترام جو ہے وہ ہوتا ہے. آپ دیکھو کوئی بھی مرد، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو، وہ عورت کی بے عفتی کو جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کرتا. باپ بھی اگر ہے تو اگر دیکھتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ غلط راستے پہ چلی گئی، بے عفت ہے، تو اس کا بھی سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح اگر بھائی ہے تو وہ بھی شرمندہ رہتا ہے. اسی طرح اگر شوہر ہے، شوہر چاہے کتنی بھی محبت کرتا ہو، لیکن اگر اسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بے عفتی اور پاک دامنی کی طرف چلی گئی ہے، تو اس کے دل سے اس کی محبت اور اس کا احترام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عفت، پاکیزگی، پاک دامنی یہ عورت کا زیور ہے. جہاں تک ممکن ہو، جیسے بھی ممکن ہو، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے عورت کے لیے. مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے، لیکن عورتوں کے لیے خاص طور سے اس کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے. جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں، چاہے وہ اسلام سے پہلے کی تاریخ ہو یا اسلام کے بعد کی تاریخ ہو، ایسی عورتیں ہمیں ملتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو پاک دامن رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے وہ چلی گئی ہے. یعنی انہوں نے داغ نہیں لگنے دیا اپنے کو، انہوں نے اپنے کیریکٹر کو جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیا، اس کو رکھا. چھٹے امام کی ایک بڑی سی لمبی سی حدیث ہے، طولانی روایت ہے بنی اسرائیل کے زمانے کی. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک حاکم تھا، اسے ایک بار کوئی کام پڑ گیا اور اس کے لیے کوئی باعث چاہیے تھا اسے.
تو اس کا قاضی تھا، اس نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایک بااعتماد آدمی بتاؤ تاکہ میں اسے اپنے اس کام کے لیے بھیجوں. تو قاضی نے کہا میرا بھائی بڑا متقی پرہیزگار ہے، اسی کو بھیج دو. اس کو بلایا گیا، اس نے منع کیا کہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حکم حاکم تیار ہو گیا. گھر گیا، جا کے بیوی سے کہا، اس کی بیوی بھی بڑی متقی اور نیک تھی. اس نے منع کیا کہ مت جاؤ، لیکن بہرحال دونوں طرف سے مجبوری تھی، حاکم نے حکم دیا تھا، اس لیے وہ سفر پہ چلا گیا اور اپنے بھائی سے کہہ گیا قاضی سے کہ دھیان رکھنا گھر کا. اب وہ شروع میں لوگوں کو بھیجتا تھا، کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی کام تو نہیں ہے. ایک بار جب خود گیا تو اپنے بھائی کی وہ بیوی کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کا عاشق ہو گیا اور اس سے ناجائز تعلقات بنانے کی بات کہی. اس نے منع کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری یہ بات نہیں سن سکتی. ایک بار، دو بار، آخر میں اس نے ڈرایا اور دھمکایا کہ میں بادشاہ سے شکایت کر دوں گا جا کے کہ تم کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور میرے اوپر ثابت ہو گیا ہے. یعنی قاضی صاحب مطمئن ہے. تو پتا ہے تمہیں کیا سزا ملے گی؟ سنسار کر دے گا، پتھر برسایا جائے گا، ماری جاؤ گی تم. اس نے کہا کچھ بھی کر لو. دیکھیے اب یہ بات یہ ہے کہ پاک دامنی کو بچانے کے لیے کس حد تک جانا ہے. یہ چھٹے امام کی روایت ہے. اور اب کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانی تو اس نے بادشاہ سے شکایت کر دی. بادشاہ نے کہا اگر تیرے اوپر ثابت ہو گیا تو سنسار کرا دے. لے گئے جنگل میں، اس کو پتھر برسائے گئے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ اسے مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے آئے. اب جب اس کو ہوش آیا ہوگا، وہ پتھر ہٹا کے نکلی اور رات کو جو ہے وہ اپنے اس شہر سے، اس گاؤں سے جہاں تھی باہر نکلی. ایک عابد کا دیر تھا، ایک عابد عبادت کرتا تھا ایک جگہ کے اوپر. اتفاق سے وہاں جا کے جو ہے وہ گر گئی. وہ باہر آیا، اس نے دیکھا کیا بات ہے اور اس نے واقعہ بتایا. اسے رحم آیا، اندر لے گیا، اس کا علاج کیا. اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا راہب کے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے تم اب آ گئی تو اس بچے کی تربیت تم کرو، تم پاکیزہ عورت ہو، تم اس کی تربیت کرو. اس نے اس بچے کی تربیت شروع کر دی. ابھی آپ حالات دیکھیں کیسے بنتے ہیں. اس بچے کی تربیت شروع کر دی، لیکن اس راہب کا، اس عابد کا ایک خادم تھا، وہ اس کی خوبصورتی کے اوپر عاشق ہو گیا. اور اب اس نے کہا کہ میرے ساتھ ناجائز تعلقات بناؤ. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا تو پھر دیکھ لو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا کیا اس نے؟ اس بچے کی، جو راہب تھا، اس بچے کی گردن، راہب کے اس بچے کی گردن جو ہے وہ توڑ دی اور آ کے راہب سے کہا دیکھا تم نے اس زناکارہ اور بدکارہ کو اپنے آپ پناہ دی، لیکن اس نے کیا کیا؟ تمہارے بچے کو مار دیا، جبکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا. صرف اس نے اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے اس کو منع کیا. راہب نے بلایا، اس نے اسے واقعہ بتایا کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. راہب نے کہا کہ یہ لو 20 درہم مگر تم میرے سامنے سے چلی جاؤ. اور رات کو وہاں سے بھی نکل گئی. صبح کو ایک دیہات میں پہنچی، وہاں دیکھا ایک آدمی کو دار کے اوپر لٹکایا ہوا ہے. پہلے جو پھانسی دی جاتی تھی وہ تختے پہ لٹکا دیا جاتا، آہستہ آہستہ جو اس کی روح نکلتی تھی، 2-3 دن میں مرتا تھا آدمی جا کے. اور اب کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا بھائی تجھے کیوں یہ لٹکا رکھا ہے؟ اس نے کہا اصل میں 20 درہم کا مقروض ہوں اور یہاں کا قانون ہے اگر میں وقت پہ نہ دے پاؤں تو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، اگر دے دیا تو بچ جاؤں گا، اگر نہیں دیا تو مر جاؤں گا. وہ جو راہب نے 20 درہم اسے دیے تھے چلتے وقت، اس نے اس کا قرضہ اتار دیا، اس کو بچا لیا. اس نے کہا تو نے بڑا احسان کیا، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا. اور اب وہ ساتھ چل دیے. میں خلاصہ کر رہا ہوں، روایت بڑی طولانی ہے. وہ لے کے جو ہے وہ دونوں ساتھ چل دیے. ایک دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا 2 کشتی ہیں، ایک جگہ بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ یہ 2 کشتیاں میں دیکھ کے آتا ہوں، کچھ کام اگر مل جائے اس سے تو کھانے پینے کا کچھ ہو. اسے وہاں بٹھا دیا، خود ان کے پاس گیا. ان سے جا کے دیکھا ایک کشتی میں تو بہت سارا مال ہے. اس نے کہا بھائی کتنی قیمت کا ہوگا یہ؟ اس نے کہا تیری سوچ سے بھی باہر ہے. کہا مگر میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک خوبصورت کنیز ہے. دھوکے پہ دھوکا. کہا میرے پاس ایک خوبصورت کنیز ہے. کہا ہمیں بیچ دو. کہا ٹھیک ہے. کہا مگر ہم دیکھیں گے پہلے. کہاں دیکھ آؤ، لیکن اس طرح سے دیکھنا کہ اسے پتہ نہ چل سکے کہ تم دیکھنے آئے ہو اسے. ایک آدمی گیا، دیکھ کے آیا. اس نے کہا بھائی بڑی خوبصورت ہے، کتنے میں دو گے؟ کہا 10,000 درہم. کہا یہ پکڑو. 10,000 درہم لیے اور بجائے ادھر کے ادھر جاتا، خود ہی نکل گیا ادھر.
اب یہ ان میں سے گئے اور کہا چلو ہمارے ساتھ. کہا کیوں؟ کہا ہم نے تمہیں خرید لیا. کہا کس سے؟ کہا تمہارے مولا سے, تمہارے آقا سے. کہا وہ کہا میرا آقا تھا. مگر انہوں نے زبردستی کی اور اس کو لے گئے. مگر اب یہ جو جنہوں نے خریدا تھا انہیں خود آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں تھا کہ کس کے حوالے کرے, لہذا اسے اس مال والی کشتی میں اکیلا بٹھا دیا اور خود دوسری کشتی میں یہ سب بیٹھ گئے. اب اللہ کا نظام دیکھیے, طوفان آیا ایک جگہ اور وہ کشتی ڈوب گئی جس پہ وہ لوگ سوار تھے اور وہ بچ گئی اس مال والی کشتی کے ساتھ. وہ ایک جزیرے پہ جا کے رک گئی اور اب کہتے ہیں اس جزیرے پہ جا کے رکی, وہاں بہت اچھا پھل وغیرہ کا انتظام تھا, پانی بھی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے بس میں یہاں اب عبادت کروں گی. مگر اب اللہ کا نظام دیکھے, چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی اور کہا دیکھو اس جزیرے میں ہمارا ایک نمائندہ آیا ہے, ہمارا نیک بندہ آیا ہے, جاؤ جو یہاں کا بادشاہ اور حاکم ہے اس سے کہو کہ اعلان کر دے کہ جس نے بھی جو گناہ کیا ہے وہ آئے اور اس کے پاس آ کے اپنے گناہ کا اقرار کر لے, اگر اس نے معاف کر دیا تو ہم بھی معاف کر دیں گے. اور اب چونکہ علاقہ تو وہی تھا, حاکم بھی وہی تھا, اور اب جو ہے وہ حاکم خود پہنچا اور اب اس نے جا کے بیان کرنا شروع کیا کہ بھئی ایسا ہوا, وہ قاضی نے اپنی بھابھی کے بارے میں آ کے بتایا کہ ایسا, میں نے کوئی تحقیق نہیں کی مگر لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے گناہ ہوا ہو اور اس نے ایسا نہ کیا ہو, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے میرے لیے معافی مانگو. اس نے کہا اللہ نے تمہیں معاف کیا مگر یہیں بیٹھ جاؤ. انہیں کوئی نہیں پہچان پا رہا. اس کے بعد شوہر آیا, شوہر نے کہا میں باہر چلا گیا تھا, واپس آیا تو میرے بھائی نے بتایا کہ تمہاری بیوی نے جو ہے وہ بدفعلی کی ہے, برا کام کیا ہے, اس کو سنسار کر دیا گیا. وہ راضی نہیں تھی میرے باہر جانے پر, شاید میں نے یہ گناہ کیا ہے, اللہ سے معافی مانگو میرے لیے. وہ بھی نہیں پہچان پایا. اس نے کہا میں اللہ معاف کرے گا, تم بیٹھ جاؤ. وہ بھی بیٹھ گیا. اس کے بعد وہ قاضی آیا اور اپنا سارا گناہ کا اقرار کیا اور اب اس نے اس سے بھی کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا, تم ایک طرف, تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ. اور اپنے شوہر سے مخاطب کہا تم نے سن لیا نا سب کا. اس کے بعد راہب آیا, راہب نے آ کے کہا کہ میں نے رات میں اس کو نکال دیا تھا, کہیں ایسا تو نہیں جنگل میں اسے کچھ کھا گیا ہو کوئی جانور, شاید مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھے معاف کر دے, اللہ سے کہ. اللہ نے جو ہے اس نے کہا کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا, بیٹھ جاؤ. پھر وہ راہب کا غلام آیا, اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا, اس نے کہا تمہیں بھی معاف کیا, بیٹھ جاؤ. اور اب وہ آیا جسے دار پہ لٹکایا گیا تھا نا, اور وہ جس نے آخر میں خیانت کی تھی, اس نے بھی اقرار کیا. اس نے کہا لیکن تمہیں اللہ معاف نہ کرے, اللہ تمہیں معاف نہ کرے, بیٹھ جاؤ. اور پھر اپنے شوہر سے کہا تم نے نہیں پہچانا, میں ہی ہوں, اور یہ جو پوری کہانی ہے نا یہ میری ہی تھی, یہ جو پوری کہانی ہے نا یہ میری ہی تھی. اب تجھ سے صرف ایک سفارش ہے, یہ جو کشتی میں مال ہے یہ بھی لے جا, لیکن مجھے اجازت دے کہ میں اسی جزیرے میں رہوں. اب میں کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں اسی جزیرے میں اکیلے رہ کے عبادت کرنا چاہتی ہوں, تم مجھے یہیں چھوڑ کے جو چلے جاؤ. کہتے ہیں اس کے شوہر نے اس بات کو قبول کیا اور اسے جزیرے میں چھوڑ کے چلا آیا. لیکن بات کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ زینت, عفاف, پاک دامنی, بے داغ ہونا یہ عورت کا اصل زیور ہے. اسے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے اس کو جانا چاہیے. اگر عورت پاک دامن نہ رہے نا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اس کی زندگی جو ہے نا, اس کا جینا وہ ذلت کا جینا ہوتا ہے, اور اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اسے موت آ جائے. لہذا عورت کو کسی بھی حد تک جان کی بھی بازی لگانی پڑے نا, اس کے لیے جان بھی دینا پڑ رہی ہے تو جان دے اس کے لیے, لیکن بے عفتی پہ نہ اترے, دامن کو جو ہے وہ داغدار نہ کرے. سدید الدین نے جوامع الحکایات نامی ایک کتاب میں ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ برقعی نامی ایک آدمی نے بصرے میں جو ہے وہ خروج کیا تھا حکومت کے خلاف. اس کے آس پاس کچھ ایسے لوگ زنگیان اور کچھ گنڈے قسم کے لوگ اس کے ساتھ لگ گئے. ظاہر سی بات ہے جب کہیں خروج ہوتا ہے, قیام ہوتا ہے, تو ایسے لوگ بھی ساتھ میں لگ جاتے ہیں, لوٹ پاٹ کرنے والے گنڈا قسم کے لوگ. اور
کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہی اصل حکومت کرنے لگتے ہیں، وہ جو اٹھا تھا وہ اس کی کچھ نہیں چلتی، وہ جس نے قیام کیا تھا حکومت کے خلاف اس کی کچھ نہیں چلتی، یہ جو آس پاس ہوتے ہیں نا یہی سب کچھ کرنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا، برقعی کے ساتھ زنگیان لگ گئے، کچھ گنڈے قسم کے لوگ لگ گئے، اور ایک دن وہ ایک لڑکی کو جو ہے وہ پکڑ کے لائے، وہ خوبصورت تھی اور ناجائز تعلقات بنانے کی خواہش کی، اس نے بڑا وہ کیا مگر وہ نہیں مانے، اس نے برقعی کو متوجہ کیا، مگر اسے لگا کہ یہ بھی مجھے نہیں بچا سکتا، یعنی اصل جو ہے وہ بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے برقعی سے کہا کہ سنو میرے پاس ایک دعا ہے، اور اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے میں پڑھ لوں یا کوئی بھی اسے پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر تلوار سے حملہ کیا جائے تو وہ بچ جائے گا، دعا پڑھنے کے بعد اگر کوئی حملہ کرے اس کے اوپر تو وہ بچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ ایسی دعا ہے؟ کہاں، اگر تم مجھے نجات دلانے کا وعدہ کرو تو میرے پاس وہ دعا ہے، میں دے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں پہلے آزما تو لو، امتحان تو کر لو میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں کہہ رہی ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو میں دعا پڑھتی ہوں، تم پوری طاقت سے تلوار میری گردن پہ مارو، اگر گردن بچ گئی تو سمجھ لو دعا صحیح ہے، اور اگر میں مر گئی تو سمجھ لو دعا غلط ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے تلوار اٹھائی اور تیزی سے اس کی گردن پہ ماری، گردن کٹی، زمین پہ گر گئی، مر گئی۔ اس کے بعد ان لوگ کی سمجھ میں آیا کہ اصل میں اس نے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، یعنی اس نے یہ نہیں ہونے دیا کہ صاحب اس کا دامن داغدار ہو جائے، بے عفتی اسے جو ہے وہ قبول کرنی پڑے، نہ، اس نے کیا کیا، اس کے بدلے اپنی جان دینا گوارا کر لی۔ تو عورت کی جو اصل پاکیزگی ہے نا وہ اس کا عفاف ہے، اس کا جو اصل زیور ہے نا وہ اس کی پاک دامنی ہے، اس کے دامن کا بے داغ ہونا ہے۔ اگر عورت کو اس کے لیے، اسے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو جائے، اور اگر وہ اس کے لیے قدم اٹھاتی ہے نا تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر وہ اس راہ میں قدم بڑھاتی ہے، بات یہ مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ آج شہزادی کی جو ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے اس لیے میں عورتوں سے زیادہ مخاطب ہوں، ان کے لیے زیادہ اہم ہے، یہ ہے تو مردوں کے لیے بھی پاکیزگی اور پاک دامنی اتنی اہم، لیکن عورتوں کے لیے اس سے زیادہ ہے، ان کا دامن جو ہے وہ داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس مرحلے میں آگے بڑھتی ہیں، قدم اٹھاتی ہیں، اللہ جو ہے وہ ان کی سنتا ہے، اللہ سے نزدیک ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ مصر گیا، لوہاروں کا جو بازار تھا ادھر سے گزرا، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک لوہار جو ہے وہ گرم بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور لوہے کو ایسے ہی نکال لیتا ہے، گرم لوہا، جلتا ہوا لوہا، اس کو نکال لیتا ہے ایسے ہی۔ اسے لگا کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہوگا، بڑی بڑھیا کوئی وظیفہ کیا ہوگا، 13 14 15 رجب کا روزہ رکھا ہوگا، عمل ام داؤد کیا ہوگا، ہم نے تو نہیں کیا۔ بھائی کوئی نیک آدمی ہوگا جو بھٹی میں ہاتھ ڈال کے گرم لوہے کو ایسے ہی پکڑ لیتا ہے، ہاتھ نہیں جلتا۔ اس کے پاس گیا، وہ جا کے بھائی میرے لیے ذرا دعا کرنا۔ ہم لوگ تو جب کسی ایسے کو دیکھ لیتے ہیں اس سے بڑا پیر مرید تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اس کے پاس گیا، کہا بھائی میرے لیے بڑا دعا کرنا، تم بڑے متقی آدمی لگتے ہو کہ تم آگ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس نے کہا نہیں یار جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا اصل کس کی وجہ کچھ اور ہے۔ کہا وہ وجہ کیا ہے؟ کہا چھوڑو نا۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ، اور اس نے وجہ بتائی۔ کہا یہی دکان جو ہے نا میری لوہار کی، اسی پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ تو کہا میں نے اس کے مقابلے میں اس سے جو ہے وہ ناجائز تعلقات کی خواہش کی۔ اس نے کہا تجھے ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ میں ایسی عورت نہیں ہوں، ضرورت ہے اس لیے آئی۔ چلی گئی، پھر واپس آئی، پھر وہی تقاضا کیا، اس نے بھی پلٹ کے وہی تقاضا کیا کہ میں نے تو تجھ سے کہا تھا تو میری ضرورت پورا کر دے، میں تیری ضرورت پورا کر دوں گا۔ وہ پھر واپس گئی، تیسری مرتبہ پھر آئی اور اس نے کہا جانتا ہوں میں مجبور ہوں، میرے گھر میں کچھ بچے ہیں جو کئی دن سے کھانا نہیں کھایا انہوں نے، اس لیے آئی ہوں، اور چلو اگر تم اس کے بغیر پورا نہیں کرتے تو چلو۔ اور اب کہتے ہیں دیکھیے وہ کہتا ہے کہ گھر لے گیا میں، اس کے جو ہے وہ
اس نے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا, دروازہ بند کر لیا. جیسے ہی دروازہ بند کرا تو اس نے پوچھا دروازہ کیوں بند کرتے ہو؟ کہا کوئی دیکھ نہ لے, تاکہ رسوائی نہ ہو. جیسے ہی یہ جملے کہے تو اس نے رونا شروع کر دیا, لرزنے لگی. اس نے کہا تو کیوں لرز رہی ہے؟ کہا لوگوں کے دیکھنے سے اور رسوائی کی وجہ سے تو نے دروازہ بند کر دیا, اور وہ جو اللہ دیکھ رہا ہے, تو جو اللہ دیکھ رہا ہے اس کا کیا ہوگا, اس لیے رو رہی ہوں. اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پلٹ کے اس نے کہا اگر تو مجھے آج چھوڑ دے, اگر تو مجھے چھوڑ دے, میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے, نہ تجھے دنیا کی آگ جلا پائے نہ آخرت کی آگ جلا پائے. وہ کہتا ہے میرے دل میں اثر ہوا اور میں نے چھوڑ دیا اور اس کی ضرورت بھی پوری کر دی. کہا اسی رات میں نے خواب میں ایک بی بی کو دیکھا جو آئیں اور انہوں نے کہا کہ تیرا بہت بہت شکریہ. کہا تم کون ہو؟ کہا میں وہ اسی کی ماں ہوں جس کی بیٹی کو تو نے آج نجات دی ہے, اور کہا میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور آخرت کی آگ سے بھی بچائے. اور کہا میں نے پوچھا آخر آپ ہیں کون؟ کہا وہ لڑکی علویہ تھی, خاندان رسول سے تھی. آ گئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں آ گیا ہوں. شکریہ, آ گئے. تو اہم ترین چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے عورت کے لیے خاص طور سے عفت, پاکیزگی, پاک دامنی, اسے سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے اس پہ داغ نہ لگے, جان دینی پڑ جائے دے دے, مگر اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دے, اپنی پاکیزگی کو جو ہے وہ خطرے میں نہ ڈالے. آج یہ چیز چھین لی گئی ہے عورتوں سے, خاص طور سے مردوں سے بھی خاص طور سے چھینی جا رہی ہے, چھینی جا رہی نہیں, چھین لی گئی ہے, ختم کر لی گئی ہے. آج وہ عورت جو باعفت ہے, پاک دامن ہے, اسے بیکورڈ کہا جاتا ہے, اسے مریض کہا جاتا ہے. کہتے یہ تو مریض ہے, تو بیمار ہے. کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ سویڈن میں میری بیٹی جس اسکول میں جاتی تھی, کہ ایک دن وہاں کی جو پرنسپل تھی اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کوئی بیمار ہے کیا؟ تو کہا میں نے پوچھا نہیں, کیوں, کیا بات ہے؟ کہا نہیں, جس طرح دوسری لڑکیاں جو ہیں وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہستی کھیلتی ہیں, تعلقات قائم کرتی ہیں, تمہاری بیٹی یہ سب نہیں کرتی. یعنی وہ جو دوسری لڑکیاں کر رہی ہیں وہ یہ نہیں کرتی, تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ مریضہ ہے, یہ مریض ہے. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا میں اس سے کیا بتاؤں اب کہ بھائی ہم نے اپنی لڑکی کو عفیف بنایا ہے, ہم نے اس کو پاکیزگی کا درس دیا ہے, ہم نے نامحرموں سے دوری کا اسے جو ہے وہ رکھا ہے. تو میں کیا کہتا ہوں ان سے, لیکن اس کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ وہ عورت جو پاک دامن ہو, وہ عورت جو عفیفہ ہو, وہ آج کی دنیا میں, آج کے سماج میں, آج کے ماحول نے اسے کیا بنا دیا؟ مریضہ بنا دیا. یہ تو مریض ہے. تو یہ عفت چھین لی گئی ہے. اور آپ دیکھو یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہوں گے, وہ یہی چیز ہم پر, مسلمانوں پر, شیعوں پر, سب کے اوپر لادنا چاہتے ہیں وہی چیز, اور کامیاب ہو رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو رہے ہو, کامیاب ہو رہے ہیں. یورپ نے, ویسٹرن کنٹریز جو ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے عورت کی خدمت کے نام پہ عورت کو جو ہے وہ ایک لگژری آئٹم بنا دیا ہے, اگر میں سیدھے لفظوں میں کہوں تو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے عورت, ان کی نظروں میں کچھ نہیں رہی ہے. انہوں نے خدمت کی عورت کی ظاہر طور پر, لیکن اصل میں اس نے عورت کی خدمت نہیں کی, انہوں نے اپنی خدمت کی ہے. کیسے؟ 100-150 سال پہلے چلے جاؤ آپ. یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ کوئی ڈھپی چکی بات ہو. جو لوگ پڑھنے والے ہیں, جو لوگ پڑھتے ہیں, جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں, وہ میری بات کی تائید کریں گے. 19ویں صدی یعنی یہ جو ابھی ختم ہوئی ہے پچھلی, اس سے پہلے تک عورت کا کیا تھا؟ عورت ایک کنیز کی حیثیت رکھتی تھی ان کے نزدیک, یعنی خود اس کا کچھ نہیں ہوتا تھا. مثلا اگر اس نے کہیں کام کیا ہے نا اور اسے پیسہ ملا ہے نا, تو وہ اس پیسے کی مالک نہیں ہوتی تھی. جو بھی اسے ملا اس پیسے کی مالک نہیں ہوتی تھی. وہ پیسہ کس کا ہوتا تھا؟ اگر کہیں کام کر کے آئی, مثلا اسے پگار ملی, تنخواہ ملی,
تو وہ جو اسے ملتا تھا وہ اس کا نہیں ہے، وہ کس کا ہوتا تھا؟ مرد کا. اب وہ مرد چاہے باپ ہو یا شوہر ہو، وہ اس کا حق نہیں ہوتا تھا قانونی اعتبار پہ. 19ویں صدی کے آخر میں جب ایک انقلاب آیا کہ صاحب جو ہے وہ تجارت اور کارخانے اور فیکٹریاں وہ جو ہے وہ لگائی جائیں اور اس کا دور شروع ہوا، تو تاجر لوگوں نے یو کے پارلیمنٹ میں ایک قانون بنا کے بھیجا. پڑھیے گا ذرا اس کو، اس تاریخ کو پڑھیے گا کبھی. یو کے پارلیمنٹ میں قانون بنا کے بھیجا، اور وہ کیا تھا کہ بھائی تم یہ پاس کرو کہ آج سے عورت جو کمائے گی اس کی مالک وہ خود ہوگی. اب تک کیا تھا؟ وہ اس کا نہیں ہوتا تھا. قانون پاس کرو کہ جو بھی وہ کمائے گی وہ اس کی مالک ہوگی. قانون پاس ہو گیا پارلیمنٹ میں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی تھی؟ نہیں. چونکہ کارخانے لگائے گئے تھے، فیکٹریاں لگائی گئی تھیں، اس کے لیے مزدور چاہیے تھے. عورت جو ہے وہ کم پیسے میں کام کر لیتی ہے، لہذا اگر اسے کم پیسے مل رہے ہیں اور وہ اس کے ہی ہو تو وہ آئے گی ہمارے یہاں کام کرے گی، ہماری فیکٹریاں چلیں گی، ہمارے کارخانے چلیں گے. تو انہوں نے، ہمیں لگا، عورتوں کو لگا کہ ان کی خدمت ہوئی ہے، ان سے ہمدردی ہے. وہ عورتوں سے ہمدردی نہیں تھی، انہیں اپنے کارخانے چلانے تھے، انہیں اپنی فیکٹریاں چلانی تھی. اور اس لالچ میں کہ جو بھی ملے گا وہ ہمارا ہے، وہ فیکٹریاں چل گئی اور صاحب کاریگر آ گئے اور کام خوب بڑا. اور اتنا کام بڑا کہ اب جو پروڈکٹ تھا وہ اتنا جمع ہو گیا. تو اگر پروڈکٹ جمع ہو جائے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ خریدار چاہیے. اب عورت کی دوسری خدمت کی انہوں نے، اس کے لیے خریدار چاہیے. خریدار کو اپنی طرف کیسے متوجہ کرے؟ اس کے لیے ایڈورٹائز چاہیے کہ کوئی ایڈورٹائز کرے. ایڈورٹائز کرنے کے لیے انہوں نے کسے چنا؟ عورت کو چنا. اور آپ دیکھو عورت کس حالت میں آ کے ایڈورٹائز کرتی ہے. کم سے کم کپڑے اس کے بدن پہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس مرد کیا ہے اس کی طرف متوجہ تبھی ہوگا نا. ممبر ہے، مجبور ہوں کچھ بات کہنے کے لیے. مرد جو ہے وہ اس کی طرف کب ہوگا؟ وہ برقع پہن کے تھوڑا کوئی ایڈ کرے گی آ کے. وہ تو جتنا بھی اپنے کو اپنے بدن سے کپڑے ہٹا کے سامنے آئے گی، مرد ادھر. اول میں تو وہ ایڈ کو کم دیکھتا ہے، عورت کو زیادہ دیکھتا ہے. مگر ہوتا یہ کہ اب وہ ایڈ کرنے، اور انہوں نے اس کے بدن کی نمائش اس کے سامنے کر دی. عورت سوچ رہی تھی میری خدمت ہوئی، عورت کی خدمت کہاں ہوئی؟ انہوں نے تو اپنا سامان بیچنا تھا، اس کے لیے عورت سے ایڈورٹائز کرائے. اور ایسی چیز کے ایڈورٹائز عورت کرتی ہے جو عورت کے استعمال میں کبھی آتے بھی نہیں ہیں. چلو لپسٹک کا کرے، کسی کریم کا کرے، کسی ایسی ویسی چیز کا کرے جو عورتوں کے استعمال میں ہو تو سمجھ میں بھی آئے بات. ایسی چیز کا ایڈورٹائز آگے کرے گی جس سے اس کا زندگی میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. مگر چونکہ پتا ہے جو دکھ رہا ہے وہ بکے گا، لہذا تاجروں نے دوسرا کام کیا کیا؟ دوسری خدمت. ان کی نظر عورتیں سمجھ رہی ہیں ہماری خدمت ہوئی، تمہاری خدمت نہیں ہوئی. تیسرا کام، بات لمبی نہ ہو جائے، تیسری خدمت انہوں نے کیا کی عورت کی؟ اب ظاہر سی بات ہے کام ہو گیا اور سستے میں کام ہو رہا ہے، عورتوں کے ذریعے سے ان کی چیزیں بکنے بھی لگی ہیں، سارے کام یہ بھی ہو گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ اصل میں وہ گھریلو عورت ہے، اس کو جو ہے وہ گھر بار بسانا ہے. تو اگر وہ جلدی ہی اپنا گھر بار بسا لے گی تو کارخانے میں کام کون کرے گا؟ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ شادی کی جو ایج ہے نا اس کو بڑھا دی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شادی کی آج کل جو ہے وہ ایج جو ہے وہ بڑھ گئی، پہلے اتنے میں ہو جاتی تھی، پھر 18 میں ہونے لگی، پھر 22 کر دی، پھر 40 کر دی. یہ ایسے ہی نہیں بڑھتی، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ایج بڑھاؤ اس کی، اور اب مثلا 40 تک کی عمر تک شادی ہو سکتی ہے مثلا، تاکہ اگر اس نے پہلے ہی شادی کر لی تو گھر بار میں گر جائے گی، تو ہمارے یہاں کام کون کرے گا؟ لہٰذا وہ ایج جو ہے وہ بڑھا دی. اب اس وقت تک شادی کی ایج ہے، کر لو.
تاکہ انہیں جو ہے وہ کاریگر ملتے رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایج ہی تو بڑھائی ہے, وہ جو سیکچول ڈیزائر اس عورت کے اندر ہیں انہیں کیسے پورا کرے وہ؟ دیکھیے میں جہاں آ رہا ہوں, آپ نے ایج بڑھا دی 9 سے 12, 12 سے 18, 18 سے 22, 22 سے 32, 32 سے 40 آپ بڑھا لے گئے. سیکچول ڈیزائر جو اس کے اندر ہے, جو جنسی خواہشات ہیں, انہیں کیسے دبایا جائے؟ اب وہ تو نکلیں گی نا کہیں, اس کا انتظام انہوں نے کر دیا اور بے حیائی پھیلا دی انہوں نے. اب آپ کو اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سستا نہیں, مفت میں. ایک ہوتا ہے نا سستا, سستا آپ دو اور آپ اپنی خواہش کو پورا نہیں, سستا نہیں, مفت میں آپ کو سڑکوں کے اوپر کھڑی مل جائیں گی, کھڑے مل جائیں گے, باقاعدہ اس کے محلے ہوں گے, باقاعدہ اس کی جگہ ہوں گی. اور اب تو کوئی جگہ نہیں رہی, اب تو ہر جگہ ہے. تو چونکہ وہ عمر تو بڑھا دی تھی, تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے اس کا ہم انتظام کریں گے, اور انتظام کر دیا. اور نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے بندوباری. اب وہ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, فخر سے پوچھا جاتا ہے اس سے پہلے کتنے تمہارے بوائے فرینڈ تھے, وہ مجھے کہ تمہارے کتنے گرل فرینڈ تھی مثلا, اور بتانے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. لیونگ کیا ہے وہ؟ لیونگ, ابے مجھے تو یاد کرنے میں بھی ٹائم لگ گیا. لیونگ ریلیشن شپ, یہی ہے نا. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ رہ رہے ہیں گھر میں, کوئی نکاح نہیں, کوئی شادی نہیں, بس رہ رہے ہیں گھر میں. کئی سال ہو گئے؟ 2 سال, 4 سال, 5 سال. کیوں ایسے ہی پر رہ رہے ہیں؟ سب ختم کر دیا نا, جو فیملی کا نظام تھا سب تباہ کر دیا. اور جب آپ خبریں دیکھتے ہو نا, پڑھتے ہو, مجھے امید ہے آپ پڑھتے ہیں, آپ جب دیکھو, آپ دیکھو اسٹریٹ بوائے کون, نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ, طلاق شدہ, سنگل مادر, سنگل فادر, کس طرح کتنے کی تعداد بچوں کی سڑکوں پہ زنا کے ذریعے سے پھیلے ہوئے ہیں لوگ. وحشت ہوتی ہے آدمی جب ان تعداد کو جو ہے وہ پڑھتا ہے. یہ کہاں سے ہوا؟ عورت سوچ رہی ہے غرب جو ہے, ویسٹرن جو ہے وہ ہماری خدمت کر رہا ہے, تمہاری خدمت نہیں کر رہا. اس نے اپنی خدمت کے لیے سب کام کیا ہے, تمہیں صرف ایک لگژری آئٹم بنا دیا ہے. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اور سے سنیے. دنیا میں 3 بڑی تجارت ہیں. پہلی تجارت اسلحے کی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پہلی تجارت اسلحے کی ہے. دوسری تجارت ڈرگس کی ہے, منشیات کی ہے. اور تیسری تجارت, تیسرے نمبر پہ اگر کوئی تجارت ہے نا تو وہ عورتوں کی تجارت ہے. سنگاپور لے لو, فلپین لے لو, باقاعدہ وہاں سے لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے, خریدتے ہیں لوگ. تائید کرو گے نا میری؟ ابھی نکلا ہے نا 3 ہفتے پہلے, کیا ہے وہ, جیفری جی, اب مجھے معلوم ہے آپ کو یاد ہے, میں پوچھا کہو تاکہ میں رہے کہ آپ میرے ساتھ ہو. جیفری ایپسن, پڑھا ہے نا, سنا ہے نا, تھوڑا تھوڑا تو پڑھا ہوگا نا. کتنے بڑے بڑے نام ہیں. یہ وہ ہیں جو انسانیت کے علمبردار بنتے ہیں. یہ وہ ہیں جو عورتوں کے سب سے بڑے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ اسے دیکھو گے, پڑھو گے, $1000 میں وہ لڑکی جو نابالغ ہے اسے بیچا گیا, خریدا گیا. الگ جزیرہ بنا ہوا تھا جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا سوائے ان لوگوں کے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی تجارت تو ہے. آج سب سے تیسرے نمبر کی تجارت کی نظروں کو اپنی طرف کھینچ لے, وہ باشخصیت ہے. لیکن جو عورت 2-4 لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے, وہ بیمار ہے. آج کے ماحول میں, آج کے سماج میں, آج کی زندگی میں عورت سمجھ رہی ہے ہماری خدمت ہوئی ہے. تمہیں تو ایک اس نے ایک چیز بنا کے, ایک کالا بنا کے جو ہے وہ بازار میں رکھ دیا ہے.
خرید و فروخت تمہارے ذریعے سے جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ ہوا کب؟ یہ کیوں ہو گیا؟ اور نتیجہ کیا رہا؟ اس لیے کہ ان سے وہ عفت لے لی، ان سے وہ پاکیزگی لے لی، ان سے وہ پاک دامنی لے لی، اور آج اس کا نتیجہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہو یورپ میں بہت اچھا، یورپ میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھو آپ فیملی کا نظام بالکل ختم کر دیا. وجہ وہ عفت لے لی، ان سے پاک دامنی لے لی، اور اب ہمارے اوپر ڈالی گئی یہ چیزیں، اور ہم بھی آہستہ آہستہ قبول کر رہے ہیں. سنبھلنے کی ضرورت ہے. میرے گھر میں بھی بیوی بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں. جب بات کرتا ہوں تو انہیں پہلے سامنے رکھتا ہوں، کون جانے کل کیا ہو، لیکن کم سے کم اپنی ذمہ داری تو نبھا سکتا ہے آدمی، اپنی ذمہ داری تو نبھا سکتا ہے کہ انہیں یہ درس دیا جائے کہ اگر تمہاری کوئی عزت ہے، اور پھر تم شیعہ ہو کے جن کے پاس ایسے نمونے ہیں کہ جہاں عورت رہ کے اس منزل پہ پہنچ سکتی ہے کہ جو معراج کی منزل ہے، عورت رہ کے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتارے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کو آرائش کرے، اس سماج میں ڈھلے تو وہ عورت کہلائے گی. نہیں. میں ویسے دیر میں بیٹھا تھا، مگر 2-3 منٹ دو، ختم کر رہا ہوں. ہمارے یہاں عورت رہ کے بڑی منزل پہ پہنچ سکتی ہے. حبیب اللہ کاشانی ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ فقیہ تھے، مرجع بھی تھے، اور مجلسیں بھی پڑھتے تھے، روزہ خواں بھی تھے. چونکہ مجلس پڑھنا، ذاکری کرنا، یہ ہمارے بزرگوں اسے فخر سمجھتے تھے. اب ذاکری کا مطلب صرف مجلس پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ جو نوحہ پڑھتے ہیں، یہ جو مرثیے پڑھتے ہیں، یہ سب ذاکر ہیں، روزہ خواں ہیں. اب بات آگے تو کہہ دوں، آیت اللہ یزدی، آیت اللہ تبریزی درس دے رہے تھے. درس کے درمیان میں ایک شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار یہ جو آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا. انہیں لگا کہ یار یہ اعتراض بیکار ہے، یعنی کوئی ایسا پکی بات اعتراض نہیں ہے، ایسے ہی انہوں نے کچھ سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے درس شروع کر دیا، وہ پھر کھڑا ہوا. انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی. ایک مرتبہ وہ غصے میں بولا، آقا یہ مجلس نہیں ہے کہ آپ پڑھتے چلے جاؤ، یہ درس ہے، جواب دینا ہوگا. جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ مجلس نہیں ہے، فوراً رک گئے، رونے لگے، اور کہا تو نے مجلس کی توہین کری کہہ کے کہ یہ مجلس نہیں ہے، تو نے توہین کیا یہ کہہ کے، اس لہجے میں جو تو نے کہا کہ یہ مجلس نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے مجلس کیا ہوتی ہے. اور اب وہ اگلا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خواب تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کا ذاکر بنوں، لیکن میرے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی گئی، اس لیے اللہ نے مجھے مرجع بنا دیا، لیکن ذاکر حسین نہیں بن پایا. میں مرتبہ سمجھیے، میں نے کہا نا ذاکر کا مطلب صرف مجلس پڑھنا نہیں، جو مرثیہ پڑھتے ہیں، جو نوحہ پڑھتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے خدمت کرتے ہیں. تو حبیب اللہ کاشانی، اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عورت رہ کے بھی بلند مقام حاصل کر سکتی ہے اسلام میں. حبیب اللہ کاشانی تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجلسیں بھی پڑھتے تھے، محرم سے پہلے سب چھوڑ دیتے تھے، کہا محرم کی مجلس سے پڑھیں گے. ایک دن محرم سے پہلے ایک عورت آئی بڑھیا، اور آ کے کہا کہ سرکار میرے یہاں بھی ایک مجلس ہے، اسے پڑھنا ہے. انہوں نے کہا بھائی نہیں ہو سکتا، میں 6 مجلسوں کے وعدے لے چکا ہوں محرم میں، اور روز 6 مجلسیں پڑھنی ہے، ٹائم نہیں ہے. اس نے کہا میرے گھر بھی تو حسین کی مجلس ہوتی ہے، صرف وہی تھوڑا ہی حسین کی مجلس ہے، میرے گھر بھی تو ہوتی ہے. انہوں نے کہا جب اس نے ایسی بات کہی ہے تو انہوں نے کہا اچھا اسے کوئی ایسا ٹائم دیتا ہوں کہ جس میں خود ہی منع کر دے. کہنے لگے ظہر کے بعد 2 بجے. اب 2 بجے گرمی کا زمانہ تھا، کہ کون آئے گا، اور یہ بھی کہے گی کہ یہ کون سا ٹائم دے دیا آپ نے، منع کر دے گی شاید. اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ٹائم ہے. اب خود ہی پھنس گئے کہ 2 بجے کا ٹھیک ہے. اور اب کہتے ہیں کہ محرم آیا، مجلس جو ہے وہ شروع ہوئی، اور شام میں جاتا تھا روز، اس کے یہاں بھی پڑھتا تھا. عاشور کے دن میں نے سوچا کہ جتنی مجلسیں بعد ظہر کی ہیں وہ سب ظہر سے پہلے پڑھ دوں، تاکہ بعد میں صرف شام غریبہ کی مجلس جو رات تک چلتی تھی، اب یہاں ہے کل وہاں، تھوڑی دیر بعد وہاں ہے، تھوڑی دیر بعد وہاں، اس طرح سے تھی. تو کہا ظہر کے بعد کی مجلس سب ظہر سے پہلے کر لوں، اس کے بعد آرام کرو، اور شام غریبہ کی مجلس آرام سے پڑھوں گا. اور اب کہتے ہیں کہا لیکن میں نے اس بڑھیا کو نہیں بتایا، چونکہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے نا، 5-6 لوگ آتے تھے اس میں، اسے نہیں بتایا کہ آج مجلس میں نہیں آؤں گا، یا میں نے ساری مجلسیں ظہر سے پہلے کر دی ہیں. اور کہا میں صبح کی مجلسیں سب پڑھ کے جا کے لیٹ گیا، خام میں شہزادی آئی.
اور انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو منع بھی نہیں کیا کہ میں نہیں آؤں گا، اس کی مجلس کو بھی پہلے نہیں رکھا، وہ انتظار کر رہی ہے، پریشان ہے، کیوں نہیں جاتے مجلس پڑھنے کے لیے؟ خواب سے اٹھا، پریشان ہو گیا، جلدی سے لباس پہنا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گیا، دیکھا وہ بیچاری تبھی جو ہے وہ امام باڑے سے گلی کے کونے پہ، تو گلی سے وہاں پریشان پھر رہی ہے۔ کہا مجھے دیکھ کے ایک جملہ کہا، سنیے گا، عورت عورت رہ کے کیا مقام حاصل کر سکتی ہے؟ ایک مرجع، ایک فقیہ بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو عورت عورت رہ کے کر سکتی ہے۔ کہ جیسے ہی اس عورت نے مجھے دیکھا، دیکھتے ہی کہا شہزادی زہرا کب سے امام بارگاہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اس فقیہ نے اپنا سر پیٹا، کہا جو میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ عورت اس منزل پہ ہے کہ جاگنے کی حالت میں دیکھ رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو عورت عورت رہ کے بڑا مقام حاصل کر سکتی ہے، اسے اپنی عفت اور پاکیزگی کو داؤں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے ہماری عورتوں کو، خاص طور سے ہماری بیویوں کو، کہ جن کے یہاں سینکڑوں نمونے ہیں، چاہے وہ شہزادی زہرا کا نمونہ ہو، چاہے وہ شہزادی خدیجہ کا نمونہ ہو، چاہے وہ شہزادی زینب کا نمونہ ہو، ہمارے یہاں تو اسوہ ہے ان کے لیے ساری چیزیں۔ شہزادی زینب یا مازنی کہتا ہے، بس چند منٹ وقت تقریباً میرا ختم ہے، 1-2 منٹ شاید ہوں یا ہو گیا ہوگا، بس مصائب پہ ہوں میں۔ یا مازنی کہتا ہے 7 سال تک امیر المومنین کا پڑوسی تھا، شہزادی زینب کا چہرہ دیکھنا تو دور، میں نے آواز بھی نہیں سنی، چہرہ دیکھنا تو دور، میں نے آواز تک نہیں سنی، دیوار ملی ہوئی تھی، گھر ملا ہوا تھا۔ جب نانا کی زیارت کے لیے دے کے نکلتے تھے تو حسن و حسین بغل میں ہوتے تھے، کبھی کبھی خود بھی ساتھ ہوتے تھے، چراغ ہوتا تھا اس کی لو کو بالکل کم کر دیتے تھے تاکہ کسی کی نظر شہزادی کے اوپر نہ پڑے۔ یہ وہ نمونہ ہے ہمارے یہاں عفت کے۔ لیکن اب یہی شہزادی اللہ اکبر جس کی آواز پڑوسی تک نے نہ سنی تھی نا، ایک وہ وقت آیا ہے کہ صحیح لباس بھی بدن پہ نہیں ہے، اور کوفہ اور شام کے دربار اور بازاروں میں اسی طرح سے جانا پڑا ہے شہزادی۔ بہت سخت تھا شہزادی کے لیے یہ مرحلہ، بہت سخت تھا۔ ہماری کوئی محجبہ باحجاب عورت چند مردوں کے درمیان میں سے نکلتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے، اور وہ کہ جس کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب دربار ابن زیاد کا ہے نا، کتنا سخت رہا ہوگا شہزادی کا دربار میں جانا۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حسن علی تہرانی، اور نیچے بیٹھے ہوئے تھے مرزا شیرازی، تمباکو والے، صاحب تمباکو، بڑا مشہور ہیں مرزا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ منبر پہ جیسے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا دخلت زینب علی ابن زیاد، کہ شہزادی زینب جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ کہتے ہیں آقا شیرازی نے سنا اور زور زور سے رونا شروع کیا، بہت دیر تک زور زور سے روتے رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اگلا جملہ کہنا چاہا کہ کہتے ہیں کہ نیچے سے آواز آئی، حسن علی تہرانی تھوڑا رک جاؤ، پہلے اس جملے کا تو حق ادا کر لیں کہ شہزادی کس طرح سے ابن زیاد کے دربار میں جو ہے وہ داخل ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف دربار جو ہے وہ ابن زیادی کے دربار میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ پورا راستہ، اور پھر اسی طرح یزید کا دربار، اللہ اکبر، شام کے پورے راستے میں نہ چادر تھی، آستین سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی۔ کہتے ہیں کہ دربار یزید میں جب پہنچی ہیں تو آپ جانتے ہیں نا، شہزادی نے جو پہلا جملہ کہا ہے وہ کیا تھا؟ افمن العدل، اے یزید کیا یہ انصاف کی بات ہے تیری بیٹیاں اور عورتیں پردے کے پیچھے ہو اور اہل رسول اس طرح نامحرموں کے سامنے کھڑی ہوں؟ اللہ اکبر۔ عزیزو، آج شہزادی کی شہادت کی جو ہے وہ شب ہے۔ 2 روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ شہزادی کو بیلچہ سر پہ مارا گیا، اس سے شہادت واقع ہوئی،
کوئی یہ کہتا ہے نہیں شہادت تو تبھی تھی، آپ نے آخر وقت میں جناب عبداللہ سے کہا عبداللہ ارے مجھے دھوپ میں لٹا دو، میرا دل کہتا ہے شاید اس وجہ سے کیا ہو، بھیا حسین کو مخاطب کیا، بھیا ارے تم تپتی ہوئی ریت کے اوپر تمہیں شہید کیا گیا تھا، میں بھی اس دھوپ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا شہزادی نے کوئی کپڑا نکال کے سینے کے اوپر رکھا، پھر میں نے دیکھا کہ ان کے لبوں سے کچھ آواز آ رہی ہے، میں نے کان نزدیک کیے تو ایک ہی آواز آ رہی تھی، یا حسین یا حسین یا حسین۔ شہزادی کی شہادت ہو گئی، اور اب میں نے چاہا کہ وہ کپڑا تو اٹھا کے دیکھوں، ارے وہ کوئی اور کچھ اور نہ تھا، ارے وہ کرتا تھا جو حسین نے آخر وقت میں پہنا ہوا تھا، جسے ماں نے حسین کے لیے سلا تھا، ارے یہ وہی کرتا تھا جب شہزادی مدینے گئی تھی اور نانا سے کہا تھا نانا مسافر ہدیہ لاتا ہے، میں بھی آپ کے لیے حسین کا خون بھرا کرتا لائی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ رضم بقضائہ و تسلیم ماتم حسین۔